ابھی ادھر ہی پڑھا ہے کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تفسیر القرآن میں آج 5ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين۔ والمحصنات اور شادی شدہ، من النساء عورتوں میں سے۔ سورۃ النساء کی اس سے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا جن سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ ان عورتوں میں وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، جن کی پہلے سے شادی کسی جگہ پر موجود ہے، ایسی عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ۔ ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے جو لونڈی بن کے ہمارے پاس آ جائے۔ لونڈیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اگرچہ اس لونڈی کی پہلے سے شادی بھی ہوئی ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ خواتین لونڈیاں بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور ان کی پہلے سے شادی موجود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی بھی کی۔ البتہ اس میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ اگر لونڈی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو جائے گا، البتہ صحبت تب اختیار کریں گے جب تک استبراء رحم نہیں ہوگا۔ استبراء رحم کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک انتظار کیا جائے تاکہ اس لونڈی کو حید آئے، اور اس کے بعد ہم معلوم کر سکیں کہ یہ حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کے بعد اسے معلوم ہو جائے کہ یہ حاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ پہلے والے خاوند کا ہوگا، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر اس سے بھی علم ہو جائے گا۔ تو یہ استبراء رحم، 1 مہینے کا جو انتظار کرنا ہے، یہ صرف استبراء رحم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر حلال کی ہیں، یعنی لونڈیاں جو ہیں وہ اللہ نے حلال کی ہیں۔ ما وراء ذالکم، جو علاوہ ہیں ان کے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، شرط یہ کہ تم تلاش کرو ان کو مالوں کے بدلے۔ البتہ وہ عورتیں حرام ہو جائیں گی جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ ذکر کیا ہے صحیح روایات میں، اور یہ عورتیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس سے گزشتہ آیات جو ہم نے چوتھے بارے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی عورتوں سے آپ نکاح کریں گے، محسنین، وہ نکاح میں لانے والی ہوں، غیر مسافہین، بدکاری کرنے والی نہ ہوں۔ مطلب کیا؟ کہ ایسی عورتیں آپ ان کو پیسے دیں، اور وہ پیسے حق مہر کی صورت میں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی عورت کو آپ اس کی اجرت دے کے اس سے زنا کا ارتکاب کر لیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آپ پیسے ہیں وہ حق مہر کی صورت میں دیں گے، اور اس سے جو تعلق آپ کا ہوگا وہ خاوند اور بیوی والا تعلق ہوگا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جو بھی فائدہ اٹھایا تم نے اس حق مہر کے عوض میں اور اس جنسی تعلق کے ذریعے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو انہیں ان کے مقرر شدہ حق مہر ادا کرو، یعنی حق مہر جو ہے وہ آپ ان کو دیں گے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس کمی بیشی میں، ترازیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ تم باہم راضی ہو جاؤ اس کے بعد، مقرر کر لینے کے بعد۔
یعنی پہلے آپ نے حق مہر مقرر کیا 5 لاکھ روپیہ، پھر آپ نے اس کو حق مہر دے دیا، اور وہ آپ کے رشتے میں آپ کی بیوی بن گئی، آپ باہمی رضامندی سے ان پیسوں میں تخفیف کر لیتے ہیں، 2.5 لاکھ روپے آپ نے بنا لیا، یا وہ عورت کہتی ہے کہ میں آپ کو 3 لاکھ روپے چھوڑ دیتی ہوں، یا وہ پورے بھی آپ کو چھوڑ دے، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے جاہلیت میں لوگ عورتوں کو حق مہر نہیں دیتے تھے، دیتے تھے تو زبردستی واپس لے لیا کرتے تھے۔ آج بھی بسا اوقات بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، عورت کو لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے کئی سارے پیسے لکھوا دیتے ہیں، عملی طور پہ بعد میں اسے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں صحیح۔ ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، اور جو نہ رکھے طاقت تم میں سے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ آزاد مومن عورت سے نکاح کرے، یعنی کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی آزاد عورت کے ساتھ، یعنی حق مہر نہیں دے سکتا اتنا سارا، یا مطالبہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ پورے نہیں کر سکتا، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو نکاح کر لے اس سے جس کے مالک ہوں دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی آزاد عورت نہیں ملتی تو کسی لونڈی سے شادی کر لیں، من فتیاتکم المومنات، تمہاری مومن لونڈی سے، یعنی کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکا، کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن وہ لونڈی مومنہ ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض بعض سے ہے، یعنی لونڈی سے بھی نکاح کرو گے تو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، یہ نہیں کہ کوئی تیسری مخلوق ہے اور اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپس میں آپ وہ بحیثیت آدم کی اولاد آپ سب برابر ہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو تم نکاح کر لو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، اگر وہ آپ کی لونڈی نہیں ہے تو کسی کی لونڈی سے آپ نکاح کر لیں مالک کی اجازت کے ساتھ۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کے جو حق مہر ہے نا وہ دستور کے مطابق ان کو دیں، یعنی اچھا حق مہر ان کو بھی دیں۔ محصنات غیر مصافحات، وہ نکاح میں لائے جانے والی ہونی چاہیے، غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ لونڈی کو کچھ پیسے دیے اور اس سے جنسی تعلق قائم کر کے اس کو چھوڑ دیا، نہیں، وہ اس سے ایک نکاح والا تعلق ہونا چاہیے۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ چھپے یار بنانے والیاں ہونی چاہیے، وہ لونڈیاں اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ لونڈیوں کے اوپر جو ہمارے احکام ہیں نا وہ تھوڑے سے کم ہیں شریعت کے، تو ان کا باہر آنا جانا زیادہ ہوتا ہے کام کاج کے سلسلے میں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے باہر بھی کوئی دوست ہوں، ایسا نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں، فَإِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی بدکاری کریں، وہ لونڈی جس سے آپ نے نکاح کر لیا ہے تو اب اس کو سزا دینی ہے۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزا ہے، آدھی سزا ہے آزاد عورتوں سے، یعنی جو ایک آزاد عورت کو اگر 100 کوڑے لگیں گے یا اس کو رجم کرنا پڑے گا، تو اس کی جو سزا ہے نا وہ آدھی سزا ہے، یعنی اس کو 50 کوڑے لگیں گے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ ایسی لونڈیوں کو سزا بھی دی گئی تھی جنہوں نے اس برے فعل کا ارتکاب کیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے غلاموں کے اوپر، لونڈیوں کے اوپر تخفیف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے جو بعض احکام ہیں وہ ان کے لیے ان میں آدھے یعنی تخفیف کر دی ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اجازت اس کے لیے ہے جو ڈرے تکلیف سے، تکلیف میں پڑنے سے، منکم تم میں سے، یعنی یہ لونڈیوں سے شادی کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حرام میں واقع نہیں ہونا چاہتا۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم لونڈی سے نکاح کرنے کے بارے میں صبر ہی کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لونڈی سے نکاح کریں گے، نتیجے میں جتنے بھی آپ کی اولاد ہوگی وہ ساری کی ساری غلام ہی پیدا ہوگی، اور وہ غلام بھی آپ کی نہیں بلکہ وہ لونڈی کا جو مالک ہے نا وہی اس کا غلام بنے گا۔ تو اگر آپ صبر کر لیں اور کسی آزاد عورت کی ہی تلاش میں رہیں اور اس کے لیے استطاعت کو پیدا کریں تو لونڈی سے نہ نکاح کریں، تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا
وہ غلامی کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اب الحمدللہ بہت حد تک یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ غلامی کا جو سسٹم ہے وہ بہت کم ہو جائے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور وہ تمہاری رہنمائی کرے، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان باتوں سے، ان رہنمائیوں سے ہم ہدایت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہیں معاف کر دے، تمہارے اوپر توجہ کرے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر توجہ کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، لیٹ جاؤ تو صحیح، آپ لیٹ جائیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم حق سے پھر جاؤ، بہت زیادہ پھرنا۔ یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ آزاد سے شادی کرو، نہیں تو غلام سے کر لو، لیکن خواہش پرست کیا کہتے ہیں، شادی کو ویسے ہی ختم کر دو، جس عورت کے ساتھ آپ کا دل کرے آپ اس سے تسکین کو حاصل کرو۔ جیسے کہ آج بھی جو ہمارے مغربی ممالک ہیں وہ تقریباً شادی سے بھاگتے ہیں، اور شادی کو اپنے اوپر کافی حد تک بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ خواہش پرست یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں اس عظیم منصب سے پھیر دیں۔ اور یاد رکھیے گا، جتنے بھی لوگ شادیوں سے ہیلے بہانے بناتے ہیں، اور کئی سارے چٹکلے اور لطیفے اور باتیں شادی کے حوالے سے جو کی جاتی ہیں، اور اس کو بہت، جو کوئی جلدی عمر میں شادی کرنا چاہے اسے کئی سارے جملے کسے جاتے ہیں، اور جو ایک سے زیادہ شادی کرے اس کے اوپر بھی کئی ساری باتوں کے حملے کیے جاتے ہیں۔ یہ اسی قبیل سے ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس نکاح جیسے مبارک عمل کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ خواہش پرستی آ جائے اور آزادی مل جائے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانیاں کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آسانی اسی لیے ہے کہ کوئی آدمی صبر نہیں کر سکے گا اور وہ غلط راستے کی طرف چل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آزاد عورتوں سے بھی، پھر اپنی غلام عورتوں سے بھی، پھر کسی کی غلام عورت کے ساتھ بھی نکاح کرنے کا اس لیے کہا تاکہ تم غلط راستے میں نہ پڑو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطلی، نہ حق طریقے سے، اپنے مال جو ہے نا وہ آپس میں باطل طریقے سے نہیں کھانے، نہ حق طریقے سے نہیں کھانے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، یعنی آپسی رضامندی میں اگر کوئی کام کر لو تو پھر صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ باہمی رضامندی سے جو آپ تجارت کریں گے بسا اوقات وہ بھی حرام ہو جائے گی، جیسا کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں راضی ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ دونوں راضی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ آپس میں ایک معاملہ کر لیتے ہیں۔ تو رضامندی جو ہے نا وہ کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ دو برا کام کرنے والے، ایک عورت اور ایک آدمی، کسی بدفعلی پر راضی ہو جائیں، اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ باہمی رضامندی سے کوئی بھی کام صحیح ہے، یہ نہیں، باہمی رضامندی میں بھی اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہیں کرو، یعنی اگر تم کسی کی رضامندی کے بغیر تم اس کے مال کو کھاؤ گے نا تو یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، ظاہر ہے وہ بھی تمہارا مال کھائے گا، تم اس کے مال کو کھاؤ گے، تو یہ در حقیقت چونکہ ابتدا آپ نے کی ہے تو آپ نے آپسی جو رضامندی ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو کوئی کام زیادتی کا کرے گا، یعنی جو کوئی بندہ بھی زیادتی کرے گا اور ظلم کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ یعنی کوئی بندہ اگر کسی کا مال نہ حق طریقے سے کھائے گا تو یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا،
اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے کرنے سے کوئی آدمی کافر ہو جاتا، یا جن کے فعل سے کسی کے اوپر اللہ اور اس کے رسول یا فرشتوں یا لوگوں کی لعنت ہو، یا جس کے کرنے سے کسی آدمی کے کافر ہونے کا کوئی مسئلہ ہو۔ تو جو بھی کبیرہ گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کریں گے تم سے تمہاری برائیاں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ میں۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم، اور نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے اس کے ساتھ تمہارے بعض کو، علی بعض، بعض پر، یعنی کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کے تمنا نہ کرنے لگو۔ یعنی کوئی بندہ بہت خوبصورت ہے تو آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے للچائی نظروں سے اس کی طرف دیکھو، یا کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر کے تمنا کرنے لگو، یا کسی کی بڑی کوٹھی کو دیکھ کے آپ تمنا کرنے لگو، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس سے، اکتسبو، جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی اللہ نے مردوں کو الگ حقوق دیے ہیں، عورتوں کو اللہ نے الگ حقوق دیے ہیں، لہذا ایک دوسرے کے حقوق کو للچائی نظروں کے ساتھ نہیں دیکھو، اللہ نے درست فیصلے کیے ہیں۔ لہذا جو عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں، اور جو عورتیں مردوں کے حقوق کے پیچھے لگ رہی ہیں، تو وہ بھی اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہے، اور وہ بھی اس آیت مبارکہ کی روح سے غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جس جگہ پر رکھا ہے وہ صحیح ہے۔ فصل اللہ من فضلہ، ہاں اللہ سے فضل کا سوال کرو۔ کسی بندے کی کسی نعمت کو دیکھو، جیلس نہیں ہونا، حسد بھی نہیں کرنا، تمنا بھی نہیں کرنی، ہاں یہ کہنا اللہ میرے اوپر بھی اپنا فضل فرما۔ تو اللہ کا جو فضل ہے نا وہ اس کی گاڑی سے بہت بڑا ہے، اور اس کے حسن سے بہت بڑا ہے، اس کے مال و دولت سے بہت بڑا ہے، اس کے مقام اور منصب سے بہت بڑا ہے۔ لہذا اللہ سے اس کے فضل کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں وارث، مما، اس مال سے جو ترک الوالدان، والدین نے چھوڑا ہے، والاقربون، اور قریب تر رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں نے گرہ باندھ لی، وعدہ کر لیا تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فآتوہم نصیبہم، تو آپ جو ہے وہ انہیں ان کا حصہ جو ہے وہ دیں گے۔ یعنی جو آپ کے جو آپ کے جو جن کو آپ نے اپنے ساتھ بنا لیا، یہ انصار اور مہاجرین جو تھے نا، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وراثت میں بھی یہ ہمارے آپس میں حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ خاص ہے، یہاں ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہاں آپ اضافی طور پہ انہیں کوئی حصہ دے سکتے ہیں تو ان کو دے دو۔ ان اللہ کان بکل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر، مرد نگران ہیں عورتوں کے اوپر۔ یہ حاکم والی جو بات ہے، یا یہ سمجھنا کہ مرد مالک ہے عورتوں کا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، اس کو نگران بنایا ہے۔ آ، لہذا مالک بننے میں اور ذمہ دار بننے میں فرق ہے، لہذا مرد کو اس کے اوپر ذمہ دار اور نگران کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت دی ہے، بما فضل اللہ بعضهم، بعض اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی کہ جو خرچ کرتے ہیں مال، یعنی مرد چونکہ گھر کے اخراجات کو مینج کرتا ہے تو اس لیے حکم بھی گھر میں اسی کا ہے۔ صالحات، نیک عورتیں، قانتات، فرما برداری کرنے والی، حافظات، حفاظت کرنے والی، للغیب، غیب کے پیچھے، یعنی بندہ گھر میں نہیں ہے تو اس کے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس کے گھر بار کی حفاظت کر رہی ہے، اور جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے خاوند کی عزت ہوتی ہے، تو یہ اپنی حفاظت کی صورت میں اپنے خاوند کی عزت کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بما حفظ اللہ، پیٹ پیچھے، بما حفظ اللہ، بسبب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے، واللاتی، اور وہ عورتیں،
تخافون نشوزہن، جو ڈریں، تخافون نشوزہن، جو ڈرتے ہیں ان کی سرکشی سے، جو ڈرتے ہیں ان کی سرکشی سے، فعظوہن، یعنی جو آدمی اپنی بیوی کی سرکشی سے ڈرتا ہے، یعنی اس کی بیوی بد اخلاق ہے اور لڑائی جھگڑے کرتی رہتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ فعظوہن، تو تم انہیں نصیحت کرو، وہجروہن، اور انہیں الگ کر دو خواب گاہوں میں، یعنی سب سے پہلے اپنی بیوی کو بٹھا کے نصیحت کرو کہ تمہاری یہ والی عادت غلط ہے، اگر پھر بھی باز نہیں آتی آپ اس کے بستر کو الگ کر دیں اور کہیں کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، یعنی سونے کے اعتبار سے، پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتی، وَضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ انہیں مارو۔ تو یہ مارنے کا جو حق ہے وہ اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ جو عورتیں اپنے خاوند کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں، شرعی طور پر کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے کسی خاوند کے اوپر ہاتھ اٹھائے، یہ قطعاً بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کوئی آدمی اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کے کسی عورت کے اوپر ظلم زیادتی کرنا شروع کر دے تو یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، معروف طریقے سے، مناسب طریقے سے، لا تضرب الوجہ، چہرے پر نہیں مارنا، جب بھی آپ عورت کو ماریں چہرے پر، بلکہ کسی کو بھی چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ مار معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ گندے طریقے سے اس کو مارنا، جانوروں جیسا اس کے ساتھ سلوک کرنا اور ہر وقت اس کو مارتے ہی رہنا، یہ بات غلط ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر ہاں اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی اگر یہ تین کام مار کھانے کے بعد اگر وہ آپ کی بات مان لیتی ہے تو پھر نہ تلاش کرو ان کے اوپر کوئی راستہ، یعنی بلا وجہ مارنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند، بہت ہی بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرو اختلاف سے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی خاوند اور بیوی کے درمیان آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپس میں ان کا نبھا ممکن ہی نہیں ہے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کرو ایک منصف اس مرد کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک مرد اس عورت کی طرف سے، یعنی گھر سے چونکہ بات جب باہر نکل جائے تو پھر خاندان میں سے ایک بندہ اس کی طرف سے ہونا چاہیے، ایک اس مرد کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں منصف بیٹھیں، سر جوڑیں اور وہ اصلاح کرنا چاہیں تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا اور کوئی صلح کی صورت نکل آئے گی۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبردار ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کی کسی بیوی کے ساتھ نہیں بنی تو فوراً اس کو طلاق دے دو، یہ نہیں، بلکہ اس کو سمجھاؤ، سمجھاتے رہو، اس کا بستر الگ کر دو، اور پھر اسی طریقے سے آپ اس کو مارو، پھر بھی بات نہیں مانتی، خاندان کے لوگوں کو اس میں بلاؤ اور کوشش کرو، یعنی ہر ممکن کوشش کرو کہ اس کو کسی طریقے سے ہم نے نبھا کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خاندان بھی اس میں فیل ہو گئے تو بھائی پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ اپنی جگہ پہ شادی کر لے، آپ کسی اور جگہ پہ شادی کر لیں، شاید اللہ رب العالمین آپ کے لیے وہاں موافقت پیدا کر دے۔ وَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ، وبالوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، والجار الجنب، اور جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ کبھی وہ آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، کبھی وہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور آپ کا جو سب سے قریبی دوست ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، جو آپ کا ہم نشین ہوتا ہے وہ بھی، جو آپ کا ہم مکتب ہوتا ہے وہ بھی، جو آپ کا ہم سفر ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور سفر کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی آپ کے قریب آ گیا نا تو اب آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، من کان مختان فخورا، اس کو جو اترانے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے اور فخر کرنے والا ہے۔ الذین یبخلون، بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وہ لوگ خود بھی بخیل ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں خرچ نہیں کرنا۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما اس کو،
आताहुम अल्लाहु मिन फजली, जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है। वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन, और हमने तैयार किया है काफिरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब। यहाँ पे अल्लाह ने बखील को काफिर करार दे दिया, यानी जो बिल्कुल माल खर्च नहीं करता। बखील को काफिर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बुखल है ना, इसका काफिर भी छुपाने वाले को कहते हैं, जो हक को छुपाता है, कबूल नहीं करता। और बखील भी छुपाने वाला होता है, तो बखील भी अपने माल को छुपाता है। तो इस वजह से ये जो बिल्कुल अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का इनकार ही कर देते हैं, खुद भी बुखल से काम लेते हैं और दूसरों को भी बखीली का ही हुक्म देते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ पे काफिर करार दे दिया है। वल्लदीन, और वो लोग, युनफिकूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने माल, रिया अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनून बिल्लाही, और वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। पहली बात क्या, अगर माल खर्च करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, अल्लाह पर भी ईमान नहीं रखते, आखिरत पर भी ईमान नहीं रखते। वमन यकुन शैतानी, और जो के हो उसका शैतान उसका साथी, फसा करीना, तो शैतान बहुत बुरा हम नशीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के रास्ते में जो बंदा भी माल खर्च नहीं करता, शैतान उसका करीबी दोस्त है, और शैतान उसका करीबी साथी है, और शैतान उसका हम नशीन है। तो बखील जो होता है वो शैतान का साथी होता है, क्योंकि अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान ही फकीरी का हुक्म डराता है, और शैतान ही ये कहता है कि भाई माल खर्च ना करो, गरीब बन जाओगे। वमादा अलैहिम, और क्या नुकसान होता उन लोगों का अगर वो अल्लाह पर ईमान ले आते। अल्लाह फरमाते हैं क्या बिगड़ जाना था उन लोगों का, काफिरों का, अगर वो अल्लाह को मान ले, आखिरत को भी मान ले, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें उस माल में से जो अल्लाह ने उनको दिया है, और अल्लाह है उनको खूब जानने वाला। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, बेशक अल्लाह जुल्म नहीं करता एक जर्रे के बराबर भी। अल्लाह किसी के ऊपर एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वह इन तक हसनतन, अगर कोई नेकी हो तो उसे दुगना कर देता है। यानी अल्लाह जालिम नहीं है, बल्कि अल्लाह मेहरबान है कि एक नेकी को दुगना बना देता है। वयुति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और अपनी तरफ से अजर बहुत बड़ा अल्लाह ताला देगा। फकैफ इज़ा जिना, फिर क्या हाल होगा, इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, जब हम लाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह। वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम लाएंगे आपको ए रसूल उनके ऊपर गवाह बना के। क्यामत के दिन आपको पता है कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाएंगे, उनकी कौम को भी पूछेंगे, कौम को आपने दावत दी? कौम कहेगी हमें दावत नहीं दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गवाही देंगे कि अल्लाह तेरे मूसा पैगंबर ने अपनी कौम को दावत दी है। अब नबी कैसे गवाही देंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बजरिया वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई है। यौम इज़िन यवद्दुल लज़ीना कफरू, उस दिन चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व असवुर रसूल, और रसूल की नाफरमानी की। यानी क्यामत के दिन काफिर ये चाहेंगे और रसूल की नाफरमानी ये चाहेंगे, नाफरमानी करने वाले ये चाहेंगे, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्श, काश जमीन बराबर कर दी जाती है उनके साथ। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और ना वो अल्लाह से किसी बात को छुपा सकेंगे। यानी क्यामत के दिन काफिर चाहेंगे हम मरे थे, मट्टी के साथ मट्टी हो गए थे, और काश हम मट्टी से निकलते ही ना, और हम मट्टी के साथ मट्टी ही रहते। जैसा कि एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वयक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेगा काश मैं मट्टी ही होता, दोबारा जिंदा ना होता। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ईमान वालो तुम नमाज के करीब नहीं जाओ, व अंतुम सुकारा, जबकि तुम नशे में हो। इसका मतलब ये है कि कुरान के किसी एक ऐसे टुकड़े को निकाल के दलील नहीं हासिल कर लेनी चाहिए, वगरना अगर ये कोई बंदा ये पढ़े ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब ना जाओ, और अगली आयत मुबारक को, बल्कि इसी आयत मुबारक के अगले हिस्से को ना पढ़ो, तो ये कुफर हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त नमाज के करीब नहीं जाओ जब तुम नशा किए हुए हो। असल में इसकी वजह क्या थी कि अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें दावत दी थी, शराब की दावत दी थी। और उस जमाने में शराब हराम नहीं थी, अलबत्ता मकरूह थी, सहाबा भी पी लिया करते थे। तो बाद में नमाज का वक्त हो गया, और नमाज के वक्त में
انہوں نے سورۃ الکافرون پڑھی اور اس میں کہا کہ نحن عابدون ما تعبدون، ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ جب اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز پڑھنے سے پہلے آپ شراب نہیں پیئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو، یعنی صحیح آپ ہوش و حواس بہتر ہو جائیں پھر آپ نماز کے قریب جاؤ۔ ولا جنوباً، اور نہ حالت جنابت میں، یعنی آپ جنبی ہیں پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ الا عابری سبیل، مگر راستے کو عبور کرنے والے، یعنی اگر آپ نے مسجد سے صرف گزرنا ہے تو پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہیں پاؤ، پھر تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ۔ پانی نہیں ہے تو پھر آپ نے پاک مٹی کے ساتھ پانی تیمم کرنا ہے۔ ہاں اس کی اور بھی صورتیں ہیں، ایک آدمی بیمار ہے، وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو نہیں کر سکتا، تو جان جانے کا اندیشہ ہے، وہ آدمی بھی پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر پانی ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے طہارت کو حاصل کیا جائے، ایسی صورت میں بھی پاک مٹی کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کا، یعنی آپ مسح کر لیں۔ اور تیمم کا مسح کیا ہے کہ ضربتاً، دو ضربیں ہیں، ایک ضرب جو ہے وہ مٹی کے ساتھ ہے اور ایک ضرب جو ہے وہ آپ نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ پھیرنے ہیں۔ تو ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب سے حصہ دیے گئے تھے، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان تضلوا السبیل، کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کافر کس قدر تمہارے دشمن ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے دوستی کے اعتبار سے اور اللہ کافی ہے مدد کرنے کے اعتبار سے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی ہو گئے، من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی ہو گئے، ہادو، جو یہودی ہو گئے، یحرفون الکلمہ، وہ بدل ڈالتے ہیں باتوں کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ باہر سے ایک بچے کو بلانا اس کا، یحرفون، جو بدل ڈالتے ہیں، عن مواضعہ، وہ اس کو بلانا ذرا، جو بدل ڈالتے ہیں ان کی جگہوں سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ، تو سن، غیر مسمعن، نہ سنایا جائے، وَرَاعِنَا، اور کہتے ہیں راعِنَا، لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، ان اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اب اللہ کی باتوں کو بھی تبدیل کر دیتے تھے، یعنی اپنی کتاب میں لفظی تبدیلی کرتے تھے اور وہ تحریف کرتے تھے، یا معنوی تبدیلی کرتے تھے، اس میں تعریف کرتے تھے۔ اور جب بھی کوئی انہیں نصیحت کرتا تو کہتا کہ بات سن لو لیکن ہم نے بات نہیں ماننی۔ اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور وہ کہتے راعنا، ہماری طرف متوجہ ہوں، لیکن اس بات کو موڑتے ہوئے اور اس کو لمبا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چرواہا کہتے اور کبھی کوئی لفظ کہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دین میں تان تان کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہماری بات سنو، ہماری اطاعت کرو، وَاسْمَعْ، اور سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف دیکھیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمُ، اور درست بات ہوتی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی ہے، یہودیوں کے اوپر۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، آمنو، تم ایمان لاؤ، بما، اس کے ساتھ، نزلنا، جسے ہم نے نازل کیا، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس کتاب قرآن کے اوپر ایمان لاؤ جو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہیں، تورات کے صورت میں، انجیل کی صورت میں، من قبل، قبل اس کے کہ ان نطمس وجوہن، کہ ہم مٹا دیں چہروں کو،
فنردها علی ادبارها، پھر ہم انہیں لوٹا دیں ان کی پیٹھوں پر، یا لعنت کریں ان کے اوپر، جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والے لوگوں کے اوپر، ہفتے کے دن والوں لوگوں کے اوپر۔ مطلب یہ کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے آپ اس قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اگر وہ عذاب آ گیا پھر تم اس اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکو گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا حکم کیا ہوا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ وہ کہ کوئی آدمی شرک کیا جائے اس کے ساتھ۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دے گا جو علاوہ ہے اس کے، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے جو چاہے گا گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنا شریک نہیں چاہتا، اور اللہ اپنا شریک اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، یہاں تک کہ ہر چیز کی تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک تھا ہی نہیں، اور موجودہ بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کبھی بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ لہذا جو بھی اللہ کا کسی کو شریک بنائے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بہت پاک ہوں۔ یہودی کہتے تھے، ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کبھی بھی غلطی تسلیم نہیں کرتے، وہ حد کے عزت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی فرشتے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا تم نے جو اپنے آپ کا کبھی بھی اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تزکو انفسکم، اپنا تزکیہ نہ کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو پتا ہے کہ تم میں اچھا بندہ کون ہے۔ بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ تم اپنے منہ سے کہو کہ میں بہت پاک صاف ہوں، اللہ یہ کہہ دے کہ تو بڑا پاک صاف ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر، یعنی بڑا معمولی سا بھی لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے کیسے وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یعنی جو شرک کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، وہ کیسے اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ افترا باندھنا بہت واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبتی، وہ ایمان لاتے، بالجبتی بتوں کے ساتھ، والطاغوت اور شیطان کے ساتھ، یعنی کچھ لوگ بتوں کی پیروی کرتے اور کچھ لوگ بتوں کی تو نہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہی لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے ایمان والے راستے کے اعتبار سے۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن حدیث سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ کسی بابے کی بات کو مان لے۔ بابے کی جو باتیں ہیں نا وہ قرآن حدیث سے بھی اوپر ہے۔ بعض لوگ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں اور عملی طور پہ اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ وصف ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہتے تھے کہ ہمارے بت اور ہمارا جو شیطان ہے وہ اہل ایمان کے راستے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کو کافر ذکر کیا ہے۔ لہذا کوئی آدمی اہل ایمان کے راستے، اولیاء اللہ کے راستے، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے اوپر کسی ایرے غیرے کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی بھی مددگار۔ ام لہم نصیب من ام لہم، کیا ہے ان کے لیے کوئی حصہ بادشاہت سے، یعنی جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور جسے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، کیا اللہ کی بادشاہت میں سے ان بابوں کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو نہیں وہ دیں گے لوگوں کو تل کے برابر۔ اگر اللہ کی بادشاہت میں کسی بندے کا حصہ ہو جائے نا تو وہ کسی بندے کو تل کے برابر بھی کوئی نعمت نہ دیں۔ یہ تو اللہ کا حوصلہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ
اپنے سب سے بڑے دشمنوں مشرکوں کو بھی اللہ دیتا ہے. اگر اللہ کی بادشاہت میں کسی اور کا حصہ ہوتا تو وہ کسی کو کچھ نہ دیتا. ام یحسدون، اگر اس کی کوئی بڑی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ملک کے صاحب اختیار بندے کو دیکھ لیں، کیسے وہ کرپشن کرتا ہے اور کیسے وہ لوگوں کے حقوق مارتا ہے. اور بہت بڑے پیمانے پر نہیں، جو محلے کا کونسلر ہی کیوں نہ ہو وہ بھی حق تلفیوں سے باز نہیں آتا. تو کیا خیال ہے کہ اگر کسی ایک بندے کو اللہ سارا ہی اختیار دے دے، وہ تو کسی کو پانی بلکہ اپنے مخالفین کو اور اپنے ناقدین کو ایک پانی کا گھونٹ نہ پلائے. اللہ رب العالمین فرماتے ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا ہے. یعنی یہ لوگ میرے نبی سے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو نبی کیوں بنا دیا ہے. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بہت بڑا بہت بڑی بادشاہت دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بیٹے تھے نا اسحاق، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لڑی میں ایک بادشاہت رکھتی تھی، اور وہ ایسی بادشاہت تھی اور ایسی سلطنت تھی اور پھر ایسی نبوت تھی کہ وہ بہت ساری دیر تک ان میں رہی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بنو اسماعیل ان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصل حسد کی وجہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے حسد کر رہے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ایمان لائے اس کے ساتھ، اور کچھ وہ بھی ہیں جو رکے رہے ان سے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی آگ کے لحاظ سے. ان الذین کفروا بآیاتنا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا. سوف نصلیہم نارا، عن قریب ہم داخل کریں گے اسے بڑکتی ہوئی آگ میں. کلما نضجت جلودہم، جب کبھی جل جائیں گے ان کی کھالیں. بدلناہم جلودا، ہم تبدیل کر دیں گے ان کی کھالوں کو غیرہا، اس کے علاوہ. یہ اللہ رب العالمین سزا دے گا قیامت کے دن. ایک چمڑی پھر دوسری چمڑی، اللہ اس کو ٹھیک کر کے ایک تیسری چمڑی بنا دے گا. تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، اور اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اب یہ بندہ ایک ہے، گناہ اس کے زیادہ ہے، تو اس کو زیادہ سزا اسی صورت میں دی جا سکتی ہے. دنیا کے بادشاہ کے سامنے کوئی بندہ آ جائے اور وہ اس نے 8-10 قتل کیے ہوں، بلکہ 150 قتل کیے ہوں، اب کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جان تو ایک ہے نا، اس کو قتل کر دے گا، بات ختم. جبکہ اس سے کام پورا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ کئی دفعہ اس کو زندہ، یعنی مارنے کے قریب کر کے پھر زندگی دے کے پھر اس کو سزا دیں گے. تو جتنے اس کے جرم ہوں گے اللہ رب العالمین اسی اعتبار سے اس کو سزائیں دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب خوب حکمت والا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے اعمال کیے. سندخلہم، عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا، ان کے لیے اس میں جنت میں ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہیں. دنیا میں جو بیویاں ہوتی ہیں کبھی وہ ایسے ایام میں ہوتے ہیں کہ بندہ ان کے قریب نہیں جا سکتا، کئی ساری صورتیں ان کے ہاں ہو سکتی ہیں. لیکن جنت کی جو بیویاں ہیں وہ ظاہری اعتبار سے بھی باطنی بھی اعتبار سے پاک اور صاف ہیں. وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم انہیں داخل کریں گے بہت گنے سائے میں. ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، بے شک اللہ رب العالمین جو ہیں یأمرکم، تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتوں کو ادا کرو، الی اہلیہا، اس کے اہل کی طرف. امانت جو ہے وہ اس کے اہل کو ملنی چاہیے. کوئی آدمی بھی اس سے یہ نہیں سمجھ سکتا، یعنی امانت کو اس کے اہل تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے کہ یہودی جو تھے نا وہ حق جانتے تھے، اور حق جانتے ہوئے اسے چھپا لیتے تھے، اور وہ علمی خیانت کر رہے تھے. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ علمی خیانت نہ کرو، نبی کی آمد کی جو تمہاری کتابوں میں باتیں لکھی ہیں اس کو بیان کرو، اور نبی کے جو اوصاف تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں اسے چھپانا خیانت ہے، لہذا یہ خیانت نہ کرو. اور پھر نبوت کا جو حق نبی کا بنتا ہے اسے ادا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہت اچھی اس بات کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور صاحب امر کی اقتداء کرو، جو آپ کا بادشاہ ہے، جو آپ کا وزیر اعظم ہے، جو آپ کا با اختیار مقتدر حضرات ہیں، لیکن ان کی وہ آپ نے بات ماننی ہے جو شریعت کے مطابق ہے، خلاف شرع کسی کی بات نہیں تسلیم کی جائے گی۔ انما الطاعۃ بالمعروف، جو اطاعت ہے نا وہ صرف اچھے کاموں میں ہوتی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم باہم اختلاف کر لو کسی چیز میں تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف، یعنی اگر تمہارے آپس میں اختلاف ہو جائے نا تو اسے آپس میں حل کرنے کی بجائے اللہ کی طرف ان باتوں کو لے کے آؤ، ان اختلافات کو اللہ کی طرف لانے کا مطلب کیا؟ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف، کیونکہ حدیث بھی قرآن کی تشریح ہے نا، اور حدیث بھی وہی ہے، یعنی حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مراد بھی اللہ کی ہے، اور حدیث جو ہے اس میں مراد اللہ کی ہے، البتہ جو الفاظ ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی جو بھی بولتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، کوئی فقہ معتبر نہیں ہے، یعنی نبی کی جو فقہ ہے نا، فقہ محمدی، اس کے علاوہ نہ فقہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ حنفی، ان میں اختلافات ہیں، تو اپنے اختلافات کو فقہ حنفی میں لے جانے کے بجائے، فقہ مالکی میں، شافعی میں اور حنبلی میں لے جانے کے بجائے قرآن اور حدیث کے اوپر ان باتوں کو پیش کرو اور یہاں سے اپنے مسائل کو حل کرو۔ اگر یہ ہر بندہ کرنا شروع کر دے گا تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں نا، جو بہت بڑے بنا دیے گئے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو اور آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہو، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ذالک خیر، یہ بہتر بھی ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف، وقد امروا، اور وہ حکم دیے گئے ہیں کہ وہ کفر کریں اس کے ساتھ۔ کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مومن بھی ہیں مومن، ایمان بھی، دعویٰ بھی ایمان کا ہے، قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی اختلافی بات آئے گی نا تو اسے اللہ رسول کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی طرف لے کے جائیں گے، لوگوں کی بنائی ہوئی ایسی عدالتوں کی طرف لے کر کے جائیں گے، جبکہ پتہ ہے کہ وہ فیصلہ خلاف شرع کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نے تو منع کیا ہے کہ ان کو ان کی باتوں کو تسلیم کرو، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان، جب بھی کوئی بندہ شیطان کی عدالت میں فیصلہ لے کر کے جائے گا تو وہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ انہیں بہت دور کا گمراہ کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے کہ تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تم آؤ اس کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا، اور رسول کی طرف آؤ۔ رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، وہ روکتے ہیں آپ سے اعراض کرتے ہوئے۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، پھر کیا حال ہوگا جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ثم جاؤک باللہ، پھر وہ آتے ہیں، یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا الا احسان و توفیقا، نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا مگر بھلائی کا اور موافقت کا، یعنی جب بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے تمہاری طرف باتیں لانے کے بجائے کسی اور سے فیصلے کرواتے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم صرف بھلائی چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ جانتا جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، وعظہم، انہیں نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے ان کے دلوں میں اثر رکھنے والی بات کریں، یعنی اچھے طریقے سے ان کو نصیحت کریں۔ اما ارسلنا من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ میرے آپ کے لیے پیغام یہ ہے
جب بھی لوگ ہم نہیں مانتے لیکن بالفرض مان لیا جائے کہ نبی کی آمد وہ فلاں جو تاریخ پیش کی جاتی ہے اس میں ہوئی، نبی کے آنے کی خوشی بھی ہوتی ہے ہر کسی کو، تو نبی کی آمد کا مقصد اللہ فرماتے ہیں لیطاع باذن اللہ، نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کی اللہ کے اذن سے، حکم سے، اجازت سے اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول کے آنے کا مقصد جشن منانا نہیں ہے، اور رسول کے آنے کا مقصد بھنگڑے ڈالنا بھی نہیں ہے، اور رسول کے آنے کا مقصد عیدیں منانا بھی نہیں ہے، اور رسول کے آنے کا مقصد خالی کھوکھلے دعوے نبی سے محبت کرنے کا بھی نہیں ہے، بلکہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لیطاع باذن اللہ، رسول کیا کہہ رہا ہے اس کی بات مانی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر بلا شبہ وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وہ آپ کے پاس آتے ہیں فاستغفر اللہ، پھر وہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور معافی مانگتا ان کے لیے رسول کا لوجد اللہ، تو وہ یقیناً پائیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ پاتے ہیں اللہ کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھائی، اور اللہ اپنی قسم اٹھا کے انتہائی اہم بات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم بنا لیں، فیما شجر بینہم، اس اختلاف میں جو ان کے آپسی اختلافات ہیں، جب تک وہ آپ کو فیصل تسلیم نہیں کر لیتے تب تک وہ مومن نہیں ہو جاتے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے زبیر رضی اللہ عنہ، اور ایک انصاری صحابی تھا، وہ پانی پلانے کے بارے میں کھیت کو جھگڑا ہو گیا تھا، اگرچہ اس جگہ پہ حق بجانب تھے زبیر رضی اللہ عنہ، اور آپ کو پتا ہے زبیر اللہ کے رسول کے رشتہ دار بھی تھے، تو اب اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، کہا کہ زبیر تم پلاؤ پھر اس کے لیے پانی چھوڑ دو، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے نا، تو اس لیے آپ نے فیصلہ کیا، تو اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہوا، تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ آپ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکیں گے جب تک اختلافی باتوں میں اللہ کے رسول کو فیصل نہیں بنائیں گے، صرف فیصل ہی نہیں بنانا بلکہ پھر جو نبی فیصلہ کر لے اس کے بارے میں اعتراض بھی نہیں کرنا، اعتراض کرنا تو درکنار، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی، یعنی دل میں اگر ہلکی سی گھٹن بھی محسوس کر لی نا، ہلکی سی گھٹن، اعتراض نہیں کیا زبان سے برا بھلا بھی نہیں کیا، اور زبان سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس دعوے کو، اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، دل میں ہی کہہ دیا کہ بہت غلط ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایمان نہیں ہے، مما قضیتا، اس فیصلے جو آپ نے کیا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور وہ تسلیم کریں، تسلیماً دل و جان سے اس کو تسلیم کریں، ہر صورت اس کو تسلیم کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور بلا شبہ اگر ہم فرض کر دیتے نا ان کے اوپر کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو قتل کرو، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا، یا نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیلا، تو ان میں سے بہت تھوڑے یہ کام کرتے، ولو انہم فعلوا، اور اگر وہ کر بھی دیتے جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، تو بہی لکان خیر اللہم، تو ان کے لیے اچھا ہوتا، واسد تثبیتا، اور بات ثابت قدمی کے اعتبار سے یہ بھی زیادہ بہتر ہوتا، وَإِذَا اللَّهَ آتَيْنَاهُمْ، اور تب البتہ ہم دیتے انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ نبی جان بھی مانگے تو دے دینی چاہیے، نبی جس بھی چیز کا مطالبہ کرے، نبی کہے کہ ہجرت کرو، ہجرت کرنے کے لیے تیار، نبی کہے کہ اپنے سارے بیٹے میدان کارزار میں لڑنے مرنے کے لیے اتار دو، تو اس چیز کے لیے یہ جذبہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نبی کی بات ماننے کا یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تمہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، پھر ہم ضرور آپ کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کریں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے انعام کیا کہ ان کے اوپر، یہ لوگ کن کے ساتھ ہوں گے نبی کی بات ماننے والے؟ من النبیین، نبیوں سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ اچھے ہیں رفیق ہونے کے اعتبار سے، دوست ہونے کے اعتبار سے، یہ سارے لوگ بہت اچھے ہیں۔ تو نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں مضمر ہے۔ ذالک فضل اللہ، اللہ جس بندے کو نبی کی اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ مقام دے دے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی اللہ خوب جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، خذوا حذرکم، تم لو اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا ثبات، تو تم نکلو ثابت قدمی گروہ در گروہ، وانفروا جمیعا، اور اکٹھے ہو کے نکلو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَإِن مِّنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے بعض وہ بھی ہیں یقیناً دیر کر دیتے ہیں نکلنے میں۔ کچھ بندے تو ایسے ہوتے ہیں، نبی نے کہا بھائی نکلو جہاد پہ، وہ فوری جہاد کی طرف نکل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے منافق ہوتے ہیں، نبی نے کہا نکلو جہاد کے لیے، وہ نہیں نکلتے، تاخیر کرتے ہیں، بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں، پیچھے رہ کے نتیجوں کا انتظار کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے نا، تو وہ کہتا قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے تو بھائی میرے اوپر انعام کر دیا، اگر میں جبکہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ حاضر، شکست ہو گئی نا، اچھا ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر البتہ تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے پہنچے، یعنی تم جیت جاؤ، تمہیں مال غنیمت مل جائے، لا یقولن، تو وہ ضرور کہے گا کأن لم تکن بینہ وبینہ مودہ، گویا نہ تھی تمہارے درمیان، ان کے درمیان کوئی دوستی، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، وہ کہے گا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور میں بھی کامیاب ہو جاتا، بہت بڑی کامیابی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی غنیمت مل جاتی۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، بھائیو اللہ کے راستے میں لڑو۔ الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو بھی اللہ کے راستے میں لڑے گا، فیقتل، قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ہر دونوں صورتوں میں اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ یہ تب کی بات ہے کہ مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کو اپنا گھر بنا لیا، اور مکہ میں بڑے کمزور لوگ تھے، اور بڑے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بڑے کمزور وہاں پہ خواتین تھیں، اور اہل مکہ ان کے اوپر مظالم ڈھالتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال، ان کمزور مردوں کی خاطر، اور کمزور عورتوں کی خاطر، اور کمزور بچوں کی خاطر، الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من هذه القریۃ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، کہ اس بستی کے رہنے والے بہت ظالم ہیں، ہمارے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں۔ آج بھی جن علاقوں میں یہ صورتحال ہے، آپ کو پتا ہے فلسطین میں اور بسا اوقات کشمیر میں، یہ آیت مبارکہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں جہاد نہیں کرتے، جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک، اور بنا اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حمایتی، اور بنا اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے پہ لڑائی کرتے ہیں۔ اہل ایمان فی سبیل اللہ جہاد ہوتا ہے، اور کافروں کا شیطان کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ فقاتلو، تو تم لڑائی کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر انتہائی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، کفو، کہا گیا انہیں کہ تم روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان کے اوپر قتال کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ وہ تھا، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈر رہا تھا، پتہ ہے کیسے، کخشیت اللہ، اللہ سے ڈرنے کی طرح، یعنی کچھ ایسے منافق تھے، اللہ نے جب کہا نا بھائی نکلو آپ جہاد کے لیے، تو وہ ایسے لڑنا، ایسے ڈرنا شروع ہو گئے، ایسے ڈرنا شروع ہو گئے جیسے کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، او اشد خشیہ، یا اللہ سے ڈرنے سے بھی زیادہ وہ ڈرنے لگے کافروں سے۔ وقال، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علی القتال، تو نے ہمارے اوپر جہاد کو فرض ہی کیوں کیا، اللہ تم نے کیوں فرض کیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب،
کیوں نہیں تو نے مہلت دے دی ہمیں قریب مدت تک، یعنی جہاد کو تھوڑا سا مؤخر کر دیتا تاکہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری کر دیتے. یہ صرف ہیلے بہانے. قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے. والآخرت خیر، اور آخرت بہتر بھی ہے، لیکن یہ آخرت اس بندے کے لیے بہتر ہے لمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا. ولا تظلمون فتیلا، اور تم قیامت کے دن دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جاؤ گے. اینما تکونو، تم موت سے بھاگ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ قتال لڑائی تمہارے اوپر فرض نہیں ہونی چاہیے تھی. اللہ فرماتے ہیں اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو جاؤ گے، موت تمہیں پالے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہاں تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لو اور اندر سے کنڈیاں لگا لو اور ہزار ہیلے اور ہزار اس کے اسباب وسائل اختیار کر لو، تم موت سے کبھی بھاگ نہیں سکو گے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، یقولو کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وہ نبی سے کہتے تھے نعوذ باللہ یہ تیری طرف سے ہے. قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. فما لهؤلاء القوم، پھر کیا حال ہے ان لوگوں کا، نہیں قریب کے وہ بات کو سمجھتے. ما اصابک من حسنۃ، اے انسان جو بھی تجھے کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک، اور جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فمن نفسک، وہ آپ کی اپنی جان کی طرف سے ہے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کی اپنی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. ومن تولا، اور جس نے روگردانی اختیار کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں ہم نے آپ کو بھیجا ان کے اوپر نگران بنا کر کے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعت، ہمارا کام فرما برداری ہے، بھئی ہم نے تو بات ماننی ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں نا، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. جیسے ہی آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں تو بیت طائفۃ، رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے خلاف اس کے جو آپ کہتے ہیں. یعنی پہلے کہتے ہیں کہ بات مانیں گے، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ نبی کی بات نہیں مانیں گے. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جو آپ رات کو مشورہ کرتے ہیں. فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ باتیں اس میں بہت زیادہ اختلاف. لوگوں نے کہا نا کہ قرآن نبی نے بنا لی ہے یا نبی کا کوئی استاد ہے وہ اس کو سکھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب کوئی آتی ہے بات امن کی، ادا امری او الخوف، یا خوف سے متعلق، اذاعوا به، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں. منافق کیا کرتے تھے، ہلکی سی کوئی بات آتی نا اسے لوگوں میں پھیلا دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں کرو. لو ردوا الی الرسول، اگر تم اسے رسول اور صاحب امر لوگوں کی طرف لٹا دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو جان لیتے اس حقیقت کو وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں اس کی ان میں سے، یعنی جو باتوں کی گہرائیوں کو جانتے ہیں اس بات کو اس کی طرف. میڈیا والوں کے لیے یہاں پہ یہ اصول ہے، کوئی بھی خبر چلی وہ فیک نیوز ہی کیوں نہ ہو، ہر بندہ اس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اس کو آگے فارورڈ کر رہا ہوتا ہے. بھائی متعلقہ بندے سے پوچھ لو کہ یہ آیا خبر سچی ہے یا سچی خبر نہیں ہے. یہ تو منافقوں کا طرز عمل تھا. ہلکی سی، یعنی لوگ صحابہ میدان جہاد میں گئے اور وہاں پہ کسی نے کہا کہ وہ تو مسلمانوں کو شکست ہو گئی، حالانکہ شکست نہیں ہوئی. تو وہ ایک بات چلی اور چلتی چلتی لوگوں کے مرال کو گرا دیا اور لوگوں کے حوصلوں کو پست کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، بلکہ اس خبر کو رسول کے طرف پہنچاؤ اور رسول پھر اس کی تصدیق کرے کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے. تو باتوں کو بلا وجہ شیئر کرنا، فارورڈ کر دینا اور ٹی وی پر ان باتوں کو چلا دینا،
اور بعد میں پھر آپ سے سمجھیں کہ او ہو ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی تھی، یہ فیک نیوز ہے، اصل خبر یہ ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی تحقیق کر لیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لتبعتکم الشیطان، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم ضرور پیچھے لگ جاتے شیطان کے، مگر بہت تھوڑے بندے تم میں ہوتے جو شیطان کے پیچھے نہ لگتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ لڑیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں آپ ذمہ دار بنائے گے مگر اپنی جان کے۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو رغبت دلائیے، مومنوں کو ابھاریے اس بات پہ کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں چلیں۔ عسى اللہ الامید کہ اللہ تعالیٰ ان یکف بأس الذین کفروا، کہ روک دے لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ واللہ اشد بأسا، اللہ زیادہ سخت ہے لڑائی میں، واشد تنکیلا، اور اللہ زیادہ سخت ہے سزا دینے میں۔ من یشفع شفاعتا، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے اس میں حصہ۔ یہ نہیں کہ سفارش کرنا غلط ہے، سفارش کرنا جائز ہے۔ غلط سفارش کیا ہے؟ جس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہو، وہ سفارش غلط ہے۔ صحیح کسی کی سفارش کرنی چاہیے، بلکہ اس کا ثواب ہوتا ہے۔ ومن یشفع شفاعتا، اور جو کہ سفارش کرے گا بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیتاً نگہبان۔ وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم دعا دیے جاؤ، کوئی بھی دعا دیا جانا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم دعا دو زیادہ بہتر اس سے، او ردوہا، یا اسی دعا کو واپس لوٹا دو۔ یعنی کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ اسے جواب میں دعا دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی آدمی پورا آپ کو سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو او ردوہا، اسی دعا کو واپس لوٹا دو، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دعا جو ہے نا، یہ ایک تحیہ ہوتا ہے، ایک تحفہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ، کوئی آدمی اگر آپ کو تحفہ دے تو آپ کو اچھا تحفہ اسے واپس بھی کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہوا وہ اکیلا ہے، وہی ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، ہم ضرور تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے کون سچا ہو سکتا ہے بات کرنے میں کے اعتبار سے؟ لوگوں نے کہا کہ قیامت نہیں آنی، اللہ کہتا میں کہہ رہا ہوں، اور اللہ کی بات سے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، اور جو سب سے سچا رب ہے وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر کیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے تھے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے لٹا دیا انہیں اس کے سبب جو انہوں نے برے اعمال کیے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ دو گروہ کون سے تھے؟ جو ہم نے پیچھے پچھلے سپارے میں پڑھا کہ غزوہ احد میں دو گروہ ہو گئے تھے، کچھ لڑائی کرنے کے لیے تیار تھے، اور کچھ رئیس المنافقین کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، جس کے دل کو اللہ نے پھیر دیا ہے؟ تم اس کو کیسے سمجھا سکتے ہو؟ ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کرے، فلن تجد له نصیرا سبیلا، تو اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم کفر کر لو۔ کافر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی کافر ہی بن جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کتنی کوششیں کی، مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے کتنی کوششیں کی، کتنے سارے رواج کو، کتنے ساری رسومات کو، کتنے ساری ٹیکنالوجی کی، اور کتنے سارے لوگوں کو، ہماری تہذیب تمدن خراب کرنے کے لیے انہوں نے کتنی کوششیں کی ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں لو کفروا کافر، لو تکفرون، کہ تم کفر کر لو، کما کفروا، جیسے انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، پھر تم برابر ہو جاؤ۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کفر میں برابر ہو جائیں۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے کافروں کی اس خواہش کو پورا کر کے وہ آپس میں برابر ہو گئے۔ فلا تتخذوا من اولیاء، تو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، پھر ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ۔ کچھ ایسے کافر تھے جو مکہ میں تھے اور کہتے تھے ہم یہاں رہ کے تمہارے ساتھ مسلمان ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ہجرت کرو پہلے، کیونکہ آپ کافروں کے ساتھ رہیں گے
کسی صورت بھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکیں گے۔ ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ملتے ہیں، جو جا ملتے ہیں اس قوم کے ساتھ کہ تمہارے ان کے درمیان وعدہ ہے، میثاق ہے، امن معاہدے ہیں، یا آتے ہیں تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہیں ان کے دل، ان یقاتلوکم، کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ لسلطہم، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو مسلط کر دیتا تم پر، فلقاتلوکم، پھر وہ تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف پیغام سلو بھیجیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو نہیں بنائی اللہ نے تمہارے اوپر ان پر، تمہارے لیے ان پر کوئی بھی لڑنے کی وجہ۔ ستجدون، عن قریب تم پاؤ گے کچھ اور لوگ بھی ہیں، یریدون، جو چاہتے ہیں کہ ان یأمنوکم، کہ وہ امن میں رہے تم سے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ لڑائی نہ ہو، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، امن میں رہے اپنی قوم سے بھی، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب کبھی وہ لٹائے جاتے ہیں فتنہ کی طرف، ارکسو، وہ الٹا دیے جاتے ہیں، فیہا، اس میں، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہاری طرف پیغام سلو بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، اور پھر تم ان کو پکڑو، جہاں پہ تم انہیں چاہو قتل کرو، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے ان پر غلبہ واضح، وَمَا لَكُمْ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے لائق کسی مسلمان کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مسلمان کو، الا خطأ، مگر غلطی سے، کوئی مسلمان کسی کو قتل نہ کرے، مومن کسی کو قتل نہ کرے، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، فتحریر رقبۃ مومنہ، ایک گردن آزاد کرنا ہے، ودیت مسلمہ، اور ایک سونپی ہوئی دیت ہے 100 اونٹوں کی صورت میں اس کے وارثوں کو، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں تو پھر نہ ادا کرو، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر وہ ایسی قوم میں سے کہ وہ دشمن ہے تمہاری، جبکہ وہ خود مومن تھا، فتحریر رقبۃ مومنہ، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن معاہدے ہیں وہ کافر، لیکن تمہارے ان کے درمیان امن معاہدے ہیں، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے وارثوں کو دیت سونپی ہوئی جو ہے وہ آپ اس کو واپس کریں گے، اور ایک جو گردن مومن آزاد کرنا ہے، اور آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا، فمن لم یجد، پھر اگر وہ نہ پائے غلام، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر وہ کیا کرے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر 2 مہینوں کے روزوں میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے روزہ رکھنا پڑے گا، توبۃ من عند اللہ، یہ کفارہ توبہ کا قبول کرنا ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا، ومن یقتل مؤمنا، اور جو قتل کرے کسی مومن کو، متعمدا، جان بوجھ کے، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، غضبناک ہوا اللہ اس کے اوپر، اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھی کی ہے، اور تیار کیا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم زمین میں چلو، فتبینوا، پھر تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام، اور نہ کہو اس شخص کو کہ عرض کرے تمہیں سلام، لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، تو ایک بندہ چرواہا بکریاں لے کے جا رہا تھا، مسلمانوں کو اس نے دیکھا تو دور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، مسلمانوں نے سمجھا کہ ہے یہ کافر اور اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس چرواہے کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کرو، اس نے تو تمہیں سلام بھی کیا تھا، پھر بھی آپ نے اسے قتل کر دیا، تب تغون عرض الحیات دنیا، تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے تھے، صرف تم اس کی بکریاں لینے کے لیے تم نے بندے کو قتل کر دیا، ایسا نہ کرو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، وَكَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قبل، اور اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، تم بھی اس سے پہلے کافر ہی تھے، تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا نا، تمہارے اوپر احسان کیا، فَتَبَيَّنُوا، تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک ہے اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار۔ لا يستوی القاعدین، لا يستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے وہ جو بیٹھنے والے ہیں مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، نہیں ہے وہ تکلیف عذر رکھنے والے، اور مجاہد فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین
فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. علی القاعدین درجہ، بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں اللہ نے جہاد کرنے والے کو اور اپنے گھر میں بیٹھنے والے میں، ان دونوں میں فرق رکھا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، بیٹھ رہنے والوں پر. اجر عظیمہ، اجر بہت بڑے، اجر ہونے کے اعتبار سے بہت بڑے اجر کے اعتبار سے. درجات منہ ومغفرة ورحمہ، درجات درجے میں اپنی طرف سے اور بخشش میں اور رحمت میں. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا. ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے. ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر. قالو، فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس حال میں تھے. قالو، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور تھے. قالو، فرشتے ان سے کہیں گے، فرشتے ان سے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر لیتے اس کی طرف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دار الکفر میں رہنا، یعنی کافروں کے ملک میں رہنا، اس صورت میں جس صورت میں آپ دین اسلام کے اوپر کھل کے عمل پیرا نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کسی ایسے ملک میں رہنا. اللہ کے فرشتے اس بندے سے کہیں گے اگر تم اس علاقے میں دین پہ عمل نہیں کر سکتے تھے فتہاجروا فیہا، تو کسی ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر لیتے، ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر لیتے جس میں آپ دین اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کر سکتے تھے. حیرانی ہے ان ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو مسلمانوں کے ملکوں کو چھوڑ کر کے کاروبار کے لیے، پیسے کمانے کے لیے ایسے ملکوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ اپنا ایمان بھی بیچ ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری ہے جگہ پھرنے کے اعتبار سے. الا المستضعفین، مگر کمزور مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے. لا یستطیعون حلیہ، وہ کوئی تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ راستہ پاتے ہیں. یعنی کچھ جو کمزور لوگ ہیں کافروں کے ملکوں کو چھوڑ کے دارالاسلام کی طرف نہیں آ سکتے. لا یہتدون سبیلا، کوئی راستہ بھی نہیں ہے. شاید یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے انہیں. وکان اللہ غفور عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد، وہ پائے گا زمین میں مراغمن کثیرا، کثیرا وسعا، جگہ بہت ہی زیادہ فراوانی میں. ومن یخرج من بیتہ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے مہاجر الی اللہ، ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آن پہنچے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کر لو، یعنی 4 کی بجائے 2 اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم ڈرو اس بات سے کہ فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یعنی صلاۃ خوف، یعنی آپ جب خوف میں ہیں تب بھی آپ قصر نماز کر لو، کیونکہ کافر آپ کو فتنے میں ڈالیں گے. بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز پڑھائیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صلاۃ خوف کا طریقہ بیان کیا. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ. یعنی جب آپ نے صلاۃ خوف پڑھنی ہے 2 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے. ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے اسلحے کو. فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ ہو جائے تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آ جائے. یعنی ایک رکعت انہوں نے آپ کے پاس پڑھ لی اور دوسرے دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے، پھر آپ پیچھے چلے جائیں، وہ آپ کے ساتھ آگے آ جائیں. لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنے بچاؤ کا سامان بھی اپنے پاس رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، تاکہ وہ تمہیں تمہارے اسلحہ سے غافل کر دیں. وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے ساز و سامان سے بھی. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر
یک بارگی میں ٹوٹنا، ولا جناح علیکم یعنی تمہارے اوپر حملہ کر دیں، ولا جناح علیکم تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، ان کان بکم عدم من مطر اگر ہو تمہیں کوئی بارش کی وجہ سے، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتهم کہ تم اپنے اسلحے کو نیچے بھی رکھ سکتے ہو، وخذوا حذرهم ہاں پھر بھی اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور اپنی کروٹوں کے بل، یعنی اگر امن خوف ختم ہو گیا ہے پھر اسی طریقے سے نماز ادا کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ گے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پھر نماز قائم کرو بر وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا تحقیق نماز جو ہے وہ مومنوں کے اوپر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز کو بلا وجہ مؤخر کرنا اور اس میں تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم اور نہ تم ہمت ہارو دشمن قوم کی تلاش میں، ان تکونوا اگر تم ہو تعلمون دکھ اٹھاتے ہوئے، فانہم یعلمون تو بھائی وہ بھی تو دکھ اٹھائے ہوئے ہیں نا، کما تعلمون جیسے تم دکھ اٹھاتے ہو، یعنی اگر تمہیں کوئی جنگ میں تکلیف پہنچ گئی ہے تو انہیں بھی تو کوئی تکلیفیں پہنچتی ہیں نا۔ وترجون من اللہ اور تم اللہ پہ امید بھی رکھ رہے ہو اجر کی، وما لا یرجون جبکہ وہ تو امید بھی نہیں رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جاننے والا حکمت والا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اس کے ساتھ اراک اللہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، ولا تکن للخائنین خصیما اور آپ نہ ہو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑا کرنے والے۔ یہ اصل میں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں ایک ایسے واقعے کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا اور بظاہر تو مسلمان تھا، اس نے چوری کر لی، کسی کا میدہ چرا لیا اس نے، آٹا، تو پھر وہ چرا کر کے کسی یہودی کے گھر میں پھینک دیا۔ اب وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، ظاہراً اب ایک طرف مسلمان تھا ایک طرف یہودی تھا، تو عام جو بندہ ہے مسلمان اس نے تو ظاہر ہے مسلمان کے حق میں فیصلہ کرنا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے بتایا کہ یہ بندہ غلط ہے مسلمان، آپ نے خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا، واستغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، ان اللہ کان غفور رحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا تجادل عن الذین آپ نہ جھگڑا کیجیے ان لوگوں کی طرف سے یختانون انفسہم جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، ان اللہ لا یحب بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا من کان خوان اثیما ہر اس شخص کو جو خائن ہے گناہ گار ہے، یستخفون من الناس وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، یعنی چھپ چھپا کے انہوں نے چوری کی، ولا یستخفون من اللہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا، واللہ وہو معکم اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون جب وہ مشورہ کرتے ہیں رات کو، ما لا یرضی من القول اس چیز کا کہ نہیں وہ راضی ہوتا، من القول اس بات سے، وکان اللہ بما یعملون محیطا اور ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والے۔ ہاں انتم ہؤلاء ہاں تم وہی لوگ ہو، جادل تم عنہم تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل عنہم پھر جو بھی کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان کی طرف سے قیامت کے دن، اگر تم نے غلط لوگوں کی طرف سے وکالت کی دنیا میں تو کر سکو گے، قیامت میں کیسے کرو گے؟ ام یکون علیہم وکیلا یا کون ہوگا ان کی طرف سے وکیل، مطلب قیامت کے دن، ومن یعمل سوءا او یظلم اور جو کوئی عمل کرے گا برا یا اپنی جان کے اوپر ظلم کرے گا، ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے گا، یجد اللہ غفور رحیمہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ ومن یکسب اثما اور جو کوئی کماتا ہے گناہ، فانما یکسبہ علی نفسہ تو وہ کماتا ہے اسے اپنے ہی خلاف، وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت ہی حکمت والا۔ ومن یکسب خطیئتا جو کوئی گناہ کرے گا، جو کوئی خطا کرے گا یا کوئی گناہ، ثم یرمی بہ پھر وہ الزام لگاتا ہے بہ اس کا، بریئن کسی بے گناہ بندے کے اوپر، فقط احتمل بہتانا و اثما مبینا تو تحقیق اس نے ذمے لے لیا ہے بہتان اور گناہ بہت ظاہر، اس لیے کوئی ایسا گناہ
جو آپ نے کیا اسے آپ کسی اور کے اوپر ڈالیں گے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ کے اوپر اور رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، یقیناً ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے یہ کہ وہ آپ کو بہکا دیں. یہ فیصلہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل ہو سکتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بات بذریعہ وحی بتا دی. وما یضلون الا انفسهم، نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے ہی آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور نازل کی ہے اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت. وعلمک، اور آپ نے آپ کو سکھا دیا ہے ما وہ کچھ، ما لم تکن تعلم، جسے آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور ہے اللہ رب العالمین کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا. لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی بھی بھلائی اکثر سرگوشیوں میں، جو لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا اور آپس میں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں سے چھپ چھپ کے. اللہ کہتے ہیں ان سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر وہ سرگوشیاں جس میں صدقہ کرنے کا حکم ہے یا نیکی کرنے کا حکم ہے، یا وہ ایسی مجلس بٹھائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان اصلاح کی جائے، یہ جو سرگوشیاں ہیں اور یہ مجلسیں صحیح ہیں. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ، اور جو کوئی کرے گا یہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو عن قریب ہمیں اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. ومن یشاقق الرسول، اور جو مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین الہدی، بعد اس کے کہ اس کے لیے حق بات ظاہر ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس بندے کو پتا ہے نا صحیح مسئلہ کیا ہے، پھر بھی رسول کی بات نہیں مان رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، پھر بھی اپنے مسلک کے اوپر چلتے ہوئے اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو مانتے ہوئے، کسی بزرگ کی تقلید کرتے ہوئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جانتے بوجھتے بھی باتوں کو نہیں مانتے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی. ایسا بندہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے پھیر دیں گے جدھر بھی وہ پھرتا ہے. جو مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کے کسی اور راستے کی طرف جاتا ہے نا، تو ہم اسے وہاں پھیریں گے جہاں وہ جانا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ، کوئی بندہ نیک بننا چاہتا ہے نا تو اللہ اس کو بنا دیتا ہے، اور جو بندہ برا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستہ آسان کر دیتا ہے. لہذا اگر آپ جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے دعا کریں آپ، یعنی دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے. بھائی اللہ ایسے توفیق نہیں دے گا، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اللہ یہ کہتا ہے جو جس راستے پہ چل نکلتا ہے اللہ وہ آسان کر دیتا ہے، اور اگر آپ چلیں گے ہی نہیں تو وہ آپ کے لیے راستہ آسان نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ غلط راستے پہ چلیں گے، نصلہ ما جہنم، تو ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پھرنے کے اعتبار سے. ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، ان یشرک بھی، اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ بخش دے گا اس کو جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے. ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، یعنی کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کا گمراہ ہو گیا. ان یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، الا اناثا، مگر عورتوں کو. اللہ نے کہا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کے عورتوں کو پکارتے ہیں. یعنی یہ جو لات ہے یہ عربی زبان میں مؤنث ہے، منات بھی مؤنث ہے، عزا بھی مؤنث ہے. یہ جتنے بھی فرشتوں کو کئی لوگ فرشتوں کو مانتے تھے. اب الملائکہ، یعنی الملائکہ، کچھ نے تو اللہ کی ان کو بیٹیاں بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے لات، منات، عزا، یہ ساری کی ساری مؤنث ہیں، ان کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو. لعنہ اللہ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے. وقالا، اور شیطان نے کہا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور بنا لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور وہ اپنے
चौपायों के कान काटेंगे। आपको पता है कान काट कर के गैर अल्लाह के लिए उस जानवर को वक्फ कर दिया जाता था, वो ये करेंगे। वाला आमुरन्नहुम, और यकीनन मैं उनको हुक्म दूंगा, फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, तो वो जरूर अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करेंगे। अल्लाह की तख्लीक जो फितरत है उसको तब्दील करेंगे। अब जो बंदा मर्द हो के औरत बनता है ना, वो भी अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करता है। जो औरत हो के मर्द बनने की कोशिश करती है, वो भी अल्लाह की तख्लीक को बदलते हैं। अब जो लोग, जो औरतें ये चेहरों के इजाफी जो बाल हैं, ये आबरूओं को सेट करवाती हैं, वो भी अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करती हैं। जो औरतें सुराख करके नील भरती हैं, अपने गोदा जिसको कहते हैं वो भरती हैं, ये भी अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करती हैं। और इसी तरीके से जो लोग मसनूई बाल लगा के लोगों को धोखा दे रहे होते हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक को तब्दील कर रहे होते हैं। अब जो मर्दों की जगह हैं या मर्दों के मकाम हैं और जो मर्दों की ड्यूटियां हैं, मर्दों को खत्म करके मर्दों वाले काम जो औरतें करती हैं, अब ये भी एक फितरत को तब्दील करने वाली बात है। ये ट्रांसजेंडर जो है, ये भी एक अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करना है। दाढ़ी अल्लाह की तख्लीक है, फितरत है ना, इसको मोड़ देना भी अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करना है। तो ये सारी शैतान की बातें हैं, और शैतान ने कहा था कि मैं उन्हें जरूर हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करेंगे। और मैं ये तखिर शैतान वलिया, और जो कोई शैतान को दोस्त बनाएगा ना अल्लाह को छोड़ के, फ़क़द खसिर खुसरान मुबीना, तो ताहकीक उसने खसारा उठाया, बहुत वाज़ेह खसारा। याइदुहुम, शैतान उन्हें वादा देता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है। वमा याइदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा, और नहीं शैतान उन्हें वादा देता मगर धोखे का। शैतान जो भी आपको कहेगा ना वो धोखा होगा। उलाइका मअवाहुम जहन्नम, ये लोग हैं इनका ठिकाना जहन्नम है। वला यदूना अन्ना महीसा, और वो जहन्नम से भागने की कोई जगह नहीं पाएंगे। वल्लदीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, उन्हें अच्छे अमाल किए, हम उन्हें दाखिल करेंगे ऐसे बागात में जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, वह उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। और कौन ज्यादा सच्चा है अल्लाह से कौलो करार के एतबार से? लैसा बिअमानी ये कौम, नहीं है मदार तुम्हारी ख्वाहिशात पर और ना अहले किताब की ख्वाहिशात पर। लोगों की ख्वाहिशें तो यही हैं कि दुनिया में ऐसे ही गधे की तरह जिंदगी गुजार के जाके जन्नत हासिल कर लें, ये लोगों की ख्वाहिशात हैं। अहले किताब की ख्वाहिशात क्या थी? मन चाही जिंदगी गुजार करके भी अल्लाह हमें जहन्नम में नहीं भेज सकता। अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशात हैं। अल्लाह के यहाँ कायदा क्या है? मैं यामल सूअन युज़्ज़ा बिही, जो कोई बंदा भी बुरा अमल करेगा वो अल्लाह ताला उसको उसका बदला देगा। वला यजिद लहू मिन दुनिल्लाहि वलियन, और नहीं वो पाएगा अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। वमन यामल मिनस सालिहाती, और जो कोई अमल करेगा, नेक मर्द हो औरत हो मोमिन हो, यही लोग हैं कि वो जन्नत में दाखिल होंगे, और वो तिल के बराबर भी जुल्म नहीं किए जाएंगे, जर्रा बराबर जुल्म नहीं किए जाएंगे। वमन अहसनु दीना मिम्मन अस्लमा, और कौन ज्यादा अच्छा है दीन में उस शख्स से जिसने अपने चेहरे को अल्लाह के लिए झुका दिया, और वो नेकी करने वाला है, और वो पैरवी करे इब्राहिम के दीन की, और जो हनीफन यकसू थे, हर हर कब्र पे वो माथा टिकाने वाले नहीं थे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम को अपना खास दोस्त बना लिया था। वलिल्लाहि मा फिस समावाति, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और है अल्लाह ताला हर चीज को खूब घेरने वाला। वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, और वो फतवा तलब करते हैं आपसे, मसला आपसे तलब करते हैं औरतों के बारे में, औरतों के बारे में वो आपसे सवाल करते हैं। कुल कह दीजिए अल्लाह युफ्तीकुम फीहिन्ना, अल्लाह उनके बारे में आपको फतवा देता है। वमा युतला अलैकुम फिल किताबी, और जो पढ़ा जाता है तुम पर किताब में यतीम औरतों के मुतालिक, अल्लाह थी ला तुतूनहुन्ना, कि वो नहीं तुम उन्हें देते जो फर्ज किया गया उनके लिए। वतरगबून, और तुम रगबत रखते हो कि तुम उनसे निकाह करो। अल्लाह फरमाते हैं औरतों के बारे में सवाल करते हैं, यतीम क्या इनको हक महर देना है? अल्लाह ताला कहते हैं हाँ इनको वो हक महर देना है। रगबत तो है तुम्हारी निकाह करने की, और हक महर से भाग जाते हो। वलमुस्तदअफीन मिनल मिर्दान, और कमजोर बच्चों के बारे में भी यही है। व अन तकूमु लिल यतामा बिल क़िस्त, और तुम कायम रहो यतीमों के लिए इंसाफ पर। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, जो भी तुम कोई भलाई करोगे, फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा, तो बेशक अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। व इन इम्राअतुन खाफत मिन बालिहा, और अगर कोई औरत अंदेशा करे, डरे अपने खामन से जुल्म और ज्यादती का,
یعنی عورت کو لگتا ہے خامن ظلم زیادتی کرتا ہے، او اعراضن یا اعراض کرنے کا، فلا جناح علیہما، تم دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں سلو کر لیں، آپس میں کسی بھی طریقے سے سلو کرنا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سلحن، یہ سلحن کے آخر میں نا دو زبریں ہیں، عربی زبان میں اس کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین جو ہے نا وہ نکرہ پر دلالت کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صلح وہ کرنے، کسی بھی طریقے سے صلح کرنا، یعنی کسی بھی طریقے سے کسی بھی قیمت آپس میں صلح کرے، ناراضگی نہ بنائے اور آپس میں لڑے نہیں، طلاق تک نہیں پہنچے، کوئی بھی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے، کوئی بھی صورت آپ کو اختیار کرنی پڑے، آپ کسی یہی ہوگا نا کہ تھوڑی سی آپ کی میں مر جائے گی، یہی ہوگا نا، اور کچھ آپ کے مطالبے ختم ہو جائیں گے، کیا پتا کچھ تھوڑی سی خاوند کی باتیں ماننی پڑ جائیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ عورت کا تذکرہ کیا ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ جھک جائے تھوڑا سا، وصلح خیر، اور سلو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر ہے، بھلائی ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا ہے نفس کے لیے بخت کو، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کر لو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھو گے کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کرو، ولو حرصتم، اگرچہ تم چاہو، یعنی تم بڑی بھی کوشش کر لو نا، دو بیویاں ہیں تمہاری، تین ہیں، چار ہیں، تم انصاف نہیں کر سکتے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں دوسری شادی اس لیے نہیں کرتا کہ میں انصاف نہیں کر سکتا، تو اللہ کہتا ہے انصاف نہیں کر سکتا پھر ایک میں رہو، تو اللہ تو یہاں پہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی تم دو عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے اس میں تخفیف کر دیا۔ بہت سی عورتیں جو ہے نا ان کو دلیلیں بڑی یاد ہوتی ہیں، جیسے مردوں کو بڑی دلیلیں یاد ہوتی ہیں نا، عورتوں کی بھی دلیل یاد ہوتی ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک شادی کرو۔ بھائی اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے اس میں ایک اور تخفیف رکھی ہے، اگر انصاف نہیں کر سکتے پھر بھی شادی کر لو، لیکن ایک آخری ایک سٹیج ہے، لا تمیلوا کل المیل، نہیں تم جھک جاؤ مکمل جھک جانا کسی ایک طرف، فتذروها کالمعلقہ، کہ تم دوسری کو چھوڑ دو لٹکی ہوئی بنا کے، نہیں انصاف کر سکتے نہ کرو، دوسری شادی تو کرو، لیکن کم از کم آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ ایک کو ہر وقت اس کے پاس رہو اور دوسری کو منہ بھی نہ لگاؤ، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جو بندہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ ہاں اگر انصاف نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں، کم از کم آپ یہ والا کام نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ کا جو قلبی میلان تھا وہ عائشہ کی طرف تھا، اب دلی کیفیت جو ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے کہ میں ظاہری طور پہ میں نے سارے کام کر لیے، دل تیرے اختیار میں ہے، لہذا اس میں میرا مواخذہ نہ کرنا، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم سلو کر لو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں وہ الگ ہی ہو جائیں پھر بھی نہیں بنتی آپس میں، تو يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی طلاق بسا اوقات فائدہ مند ہوتی ہے، جبکہ کسی صورت نبھا ممکن نہیں ہے تو پھر طلاق زیادہ اچھا ہے۔ وکان اللہ واسع علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بہت حکمت والا۔ وللہ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور تحقیق ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور خود تمہیں بھی، کیا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وکان اللہ غنی حمیدہ، اللہ تعالیٰ بہت خوب، اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ نہایت کارساز ہے۔ ان یشاء یذھبکم، بیٹھو، ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ایھا الناس لوگوں، ویأتی بآخرین، اور اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ وکان اللہ علی ذلک قدیر، اور اللہ تعالیٰ اس پر خوب قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا، والآخرت کا، وکان اللہ سمیع علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، تم ہو جاؤ انصاف کرنے والے، قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ، شہداء، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو حرستم، ولو علی انفسکم، اگر وہ تمہاری اپنے نفسوں کے خلاف ہے، والدین کے، رشتہ داروں کے، ان یکن غنیا، اگر وہ کوئی مالدار ہے، غنی ہے، یا فقیر ہے، تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے ان دونوں میں سے۔ فلا تتبعوا الہوا، تو خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ یہ کہ تم انصاف نہ کرو، یہ نہیں کہ رشتہ دار ہے
تو گواہی میں اس کو بچا لینا ہے، ایسا نہیں، کسی چیز کا اعتبار نہیں کرنا، اللہ زیادہ حقدار ہے ان دونوں سے، فلا تتبعوا الہوا، خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف، وَإِن تلو، اگر تم منہ موڑو یا اعراض کر لو تو بے شک اللہ ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، وہ جو ہم نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب، اور کتاب کے ساتھ، الذی انزل من قبل، جو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل کیا، ومن یکفر باللہ، جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کا گمراہ ہو گیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، پھر وہ اس میں زیادہ ہو گئے کفر میں، لن یؤمن لم یکن اللہ، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بشر المنافقین، آپ بشارتیں دے دیجئے، بشر المنافقین، آپ منافقوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کے، کیا وہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، تو یاد رکھ لیجئے تمام کے تمام جو عزتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق اس نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب کو، اور کتاب میں کیا ہے؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو اللہ کی آیتیں، کفر کیا جا رہا ہے، او ویستہزأ بہا، اور اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، کسی ایسی مجلس میں اگر تم بیٹھو کہ وہاں پہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں چل رہی ہیں، اور اس مجلس میں اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے، لا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کی اس مجلس میں بیٹھو گے تب آپ بھی انہی جیسے ہیں، یعنی اگر اللہ کی ناراضگیاں وہاں پہ چل رہی ہیں اور تم بھی اس مجلس کا حصہ ہو، پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کافروں کو جہنم میں، سب کے سب کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو انتظار کرتے ہیں تمہاری بابت، فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح ہونا، قالو کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا، جہاد پہ جانے کی بات آئی تو نہیں نکلے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو مسلمان مال غنیمت لائے تو منافق کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ وَإِن یکن، اور اگر ہو کافروں کے لیے اس میں کوئی غلبہ، قالو کہتے الم نستحوذ علیکم، کیا نہ ہم غالب آنے لگے تھے تم پر، ونمنعکم من المؤمنین، کیا نہیں ہم نے بچایا تھا تمہیں مومنوں سے، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی غلبہ۔ ان المنافقین، بلا شبہ جو منافق ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خادعهم، اور اللہ بھی ان سے فریب کرنے والا ہے، اللہ بھی ان کو دھوکہ دے دو، وہ دنیا میں اللہ کو دھوکہ دے کے اپنے کفر کو بچا کر کے اور چھپا کر کے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتا ہے ہمیں جنت ملے گی، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ دھوکہ کرے گا، جب وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ظاہری ایمان کی بدولت ہمیں جنت ملے گی، اللہ پھر ان کے ساتھ دھوکہ کر کے جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں اللہ رب العالمین ان کو پھینکیں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافق کون ہوتا ہے؟ جب بھی وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں انتہائی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری بات کیا؟ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ قلیلا، اور نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے مگر بہت تھوڑا، مذبذبین، متردد ہیں، بین ذالک، ایمان اور کفر کے درمیان، انہیں نہیں لگتا، نہیں پتہ چلتا کہ ہم اب مسلمانوں کا ساتھ دیں کہ کافروں کے ساتھ دیں، لا الہ ہؤلاء، نہ وہ ان کی طرف ہیں، لا ولا الہ ہؤلاء، نہ ہی وہ ان کی طرف ہیں، ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، کہ تم ثابت کرو اللہ کے لیے اپنے خلاف ظاہری طور پر کوئی حجت، ان المنافقین، بلا شبہ جو منافق ہیں وہ فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اللہ کے لیے اللہ کے دین کو خالص کر دیا، فاولئک مع الذین، تو یہی لوگ ہیں
مومنوں مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف نؤتیہ، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور عن قریب دے گا اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے. اللہ کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. ان شکر تم، اگر تم شکر بھی کرو اور تم ایمان بھی لے آؤ، اللہ بلا وجہ تمہیں سزا نہیں دے گا، بلکہ تمہارا جو کفر ہے وہ تمہیں سزا پر آمادہ کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب قدردان اور خوب جاننے والا. یہ کچھ سوالات ہیں، چونکہ ابھی اذان کا وقت ہے، تو بعد میں انشاءاللہ العزیز یا پرسنل میں مجھے سوال کر لیں یا گروپ میں ارسال کر دیں، میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.